اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ عزیزان محترم، ایام عزا، ایام غم، ایام حزن میں ہماری آپ کے ساتھ گفتگو حضرت سید الشہداء علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی مشہور ترین زیارت عاشوراء پر جاری تھی، اور ہم اس گراں قدر زیارت کی کرامات کو آپ کی خدمت میں بیان کر رہے تھے۔ ہم نے اپنی اس گفتگو میں یہ بنا رکھی تھی اور یہ بنا قائم کی تھی کہ ہم علماء، شخصیات اور بزرگان دین کی جانب سے نقل شدہ کرامات کو آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ لہٰذا اگر آپ زیارت عاشوراء کی کرامات کو تلاش کریں تو اس قدر زیارت عاشوراء کے آثار اور اس زیارت کی برکات معاشرے میں موجود ہیں، اور معاشرے میں مؤمنین نے ان برکات سے استفادہ کیا ہے کہ اگر انسان ان برکات کو بیان کرنا چاہے اور شروع کر دے تو انسان کی زندگی کم پڑ سکتی ہے، لیکن یہ کرامات بہت زیادہ ہیں۔ لہٰذا وہ علماء جنہوں نے اس زیارت عاشوراء پر پابندی سے عمل کیا اور اپنی زندگی میں انہوں نے اس زیارت سے حیرت انگیز واقعات کو مشاہدہ کیا، ہم ان متدین، مستند، موثق علماء کے حالات زندگی سے اس زیارت عاشوراء کی کرامات کو آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں۔ ایام حزن ہے، اسی مناسبت سے ہم نے اس موضوع کا انتخاب کیا ہے۔ آج جس گراں قدر شخصیت کے حالات زندگی سے میں زیارت عاشوراء آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ آیت اللہ سید محمد باقر سیستانی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ہے۔ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے۔ حضرت آیت اللہ سیستانی مرجع عظیم الشان جہان تشیع جو نجف اشرف عراق میں اس وقت موجود ہیں اور پوری دنیا میں ان کی مرجعیت ہے، ان کی تقلید کی جا رہی ہے، اور پوری دنیا کے شیعیان حیدر کرار آیت اللہ سیستانی کے فرامین اور احکام پر تیار رہتے ہیں تاکہ ان کی اطاعت کی جا سکے اور اسے نائب الامام کے حکم کے طور پر سر تسلیم خم کیا جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ یہ آیت اللہ سید محمد باقر سیستانی انہی آیت اللہ سیستانی کے والد بزرگوار ہیں۔ میں آج زیارت عاشوراء کا واقعہ آپ کی خدمت میں بیان کرنے سے پہلے آیت اللہ سید محمد باقر سیستانی کے کچھ حالات آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آیت اللہ سیستانی دو بھائی ہیں، یہ جو مرجع تقلید ہیں، آیت اللہ سید علی حسینی سیستانی اور آیت اللہ سید محمود سیستانی۔ آیت اللہ محمود سیستانی اپنے والد کے حالات میں بیان کرتے ہیں کہ یہاں مشہد میں ہی امام رضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے نورانی جوار میں
یہ موجود ہوتے تھے اور یہاں پر حرم مطہر حضرت سامن الائمہ علیہ الصلاۃ والسلام میں نماز جماعت پڑھایا کرتے تھے۔ آیت اللہ محمود سیستانی فرماتے ہیں کہ ہمارے دادا نے ہمارے والد بزرگوار کو ایک روز اپنی خدمت میں بلایا۔ ہمارے دادا کی یہ روش تھی کہ جب وہ والد کو خطاب کیا کرتے تھے اور اپنے پاس بلایا کرتے تھے تو کہتے تھے محمد باقر۔ جیسے ہمارے ہاں معمول میں بچوں کو جب بلایا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ نام لے کر کے ادھر ہمارے پاس آ جائیں، تو ان کے دادا بھی آیت اللہ سیستانی کے والد کو جب بلاتے تھے تو کہتے تھے محمد باقر۔ لیکن ایک روز نہ جانے ان کے والد کو کیا ذہن میں بات آئی اور کیا ان کی کیفیت تھی کہ انہوں نے اپنے فرزند کو آغا محمد باقر کہہ کے خطاب کیا، محمد باقر آغا کہہ کے خطاب کیا، بابا جان کہہ کے خطاب کیا، جانم کہہ کے خطاب کیا، اور پھر ان کو اپنے پاس بلایا۔ تو آیت اللہ باقر سیستانی کہتے ہیں کہ والد کے بلانے کا انداز ہمیشہ والا انداز نہیں تھا، لہٰذا نہایت ہی خوشحالی میں، نہایت ہی جذبات میں، عقیدت میں، محبت میں بابا کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی بابا کی خدمت میں پہنچا تو بابا نے ایک جملہ مجھے کہا، اور وہ مجھے کہتے ہیں کہ بیٹا نکمے ہو جاؤ، بیکار ہو جاؤ، غیر مفید ہو جاؤ، نکارہ ہو جاؤ۔ والد کا یہ جملہ سن کر میرے پیروں تلے سے گویا کہ زمین ہی نکل گئی کہ والد اس قدر احترام میں، اس قدر پیار میں، اس قدر محبت میں مجھے اپنی طرف بلا رہے ہیں اور بلا کر کہتے ہیں نکمے ہو جاؤ، بیکار ہو جاؤ۔ یعنی کیا مطلب ہے، کیا کہنا چاہ رہے ہیں وہ مجھے؟ ایک باپ سے ایسے کلمات بعید ہے، لیکن باپ بھی کوئی معمولی باپ نہیں ہے، مرجع تقلید ہے۔ لہٰذا آیت اللہ باقر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد بزرگوار سے پوچھا کہ بابا جان، یہ جو حرم کے باہر بیکاری کھڑے ہوتے ہیں، جو معاشرے میں اپنا کوئی کردار ادا نہیں کرتے، جو اپنی زندگی گزارنے کے لیے دوسروں کے محتاج ہوتے ہیں، کیا میں ایسا ہو جاؤں؟ تو آیت اللہ باقر سیستانی کے والد فرماتے ہیں کہ جی ہاں، ایسے ہو جاؤ۔ اب والد کا حکم ہے اور اس کی اطاعت کرنا بھی لازم ہے، لہٰذا آیت اللہ محمد باقر سیستانی نے کوئی سوال نہیں کیا کہ اس بیکاری کی اور نکمے پن کی وجہ کیا ہے، آپ مجھے ایسا حکم کیوں دے رہے ہیں، یہ سوال نہیں کیا، سر تسلیم خم کر لیا۔ اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ ایک فرمان بردار بیٹا اپنے باپ کے احکام کے سامنے ایسے ہی سر تسلیم خم کرتا ہے جیسے آیت اللہ باقر نے سر تسلیم کر لیا۔ الظاہر جو حکم دیا جا رہا ہے وہ غیر معقول ہے، نامناسب ہے، لیکن باپ ہے، شفقت بھی رکھتا ہے، محبت بھی رکھتا ہے، علم بھی رکھتا ہے، تو اس کا جو کہنا ہے وہ کسی حکمت سے خالی نہیں ہے اور مرجع تقلید بھی ہے۔ لہٰذا آیت اللہ محمد باقر سیستانی اپنی تمام زندگی انہوں نے اپنا یہی سلوکی وظیفہ بنائے رکھا کہ انہیں نکمہ ہونا ہے، انہیں بیکار ہونا ہے، بے عرضہ ہونا ہے، جیسے فارسی زبان میں بے عرضہ کہتے ہیں۔ عالم دین ہیں، طالب علم ہیں، نہایت ذہین ہیں، نہایت محنتی ہیں، نہایت تغودو کرنے والے ہیں، لیکن مخفیانہ طور پر کبھی کسی کے سامنے اپنے علم کا اظہار نہیں کرتے، اپنی قابلیت کا اظہار نہیں کرتے۔ معاشرے میں لوگ انہیں نکمہ سمجھتے ہیں، یہ بیکار قسم کا ہے، مجتہد کا بیٹا اور بیکار، نکمہ، فضول قسم کا، اس کو کچھ بھی آتا جاتا نہیں ہے، کند ذہن ہے، کچھ نہیں سمجھتا ہے۔ ایسے القاب سے معاشرہ انہیں یاد کرنے لگا۔
لہٰذا جب بھی کوئی علمی بحث ہوتی، علمی گفتگو ہوتی، اس علمی بحث میں، علمی گفتگو میں آیت اللہ محمد باقر سیستانی خاموش رہتے، اور جب ان کو مخاطب قرار دیا جاتا اور ان سے کوئی سوال کیا جاتا تو ایسے اظہار کرتے یا ایسے تظاہر کرتے جیسے انہیں کچھ علم ہی نہیں ہے، بالکل نکمے ہیں، بالکل بیکار ہیں۔ جبکہ اگر خصوصی محفل ہوتی تو وہی مسئلہ اگر ان سے پوچھا جاتا تو وہ اس کا سیر حاصل جواب دیتے۔ لہٰذا متعدد ایسے مرتبہ اتفاق ہوتا ہے کہ لوگ ان سے ایک سوال کرتے ہیں، وہ اس سوال کا علمی جواب انہیں خصوصی محفل میں دے دیتے ہیں، لیکن جب عمومی محفل میں ان سے سوال کیا جاتا ہے تو ایسے جیسے انہیں وہ مسئلہ آتا ہی نہ ہو۔ پھر لوگ ان سے سوال کرتے ہیں کہ ہم نے یہی مسئلہ آپ سے انفرادیت میں پوچھا تو آپ نے ہمیں اس کا جواب دیا، لیکن جب اجتماع میں آپ سے یہ مسئلہ پوچھا جا رہا ہے تو آپ اس کا جواب نہیں دے پا رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ جس کا وظیفہ سکوت کرنا ہو، خاموش رہنا ہو، نکما ہونا ہو، بیکار ہونا ہو، وہ زبان نہیں کھولتا، وہ خاموش رہتا ہے۔ لہٰذا آیت اللہ باقر سیستانی نے اپنی زندگی میں نکما بننے کے لیے بہت زحمتیں کی۔ کیوں؟ چونکہ ایک ایسی چیز کا اظہار کرنا ہے جو ان کے اندر نہیں پائی جاتی ہے، قابلیت ہے لیکن بے لیاقتی کا اظہار کرنا ہے، فاضل ہیں لیکن جہالت کا اظہار کرنا ہے، عالم ہے لیکن جاہل ہونے کا اظہار کرنا ہے۔ اب ایسی کیفیت میں والد نے یہ وظیفہ کیوں دیا یہ کسی کو معلوم نہیں تھا، لیکن بیٹا ہے، باپ کا فرمان بردار ہے، باپ کا مطیع ہے، اس پر عمل کر رہا ہے۔ رضا خان پہلوی کا دور آتا ہے اور آیت اللہ باقر سیستانی جو اپنی تمام زندگی اس مظلومیت کے ساتھ انہوں نے زندگی بسر کی کہ خود کو نکما ظاہر کرتے رہے، ساری زندگی خود کو بیکار ظاہر کرتے رہے، خود کو غیر عالم ظاہر کرتے رہے، اور اس مشکلات میں اور سختیوں میں اور دشواریوں میں انہوں نے زندگی بسر کی کہ بسا اوقات علماء جو ان اسرار سے باخبر نہیں ہوتے تھے وہ ان کی توہین کیا کرتے تھے، ان کا مزاح کیا کرتے تھے، مذاق اڑایا کرتے تھے کہ یہ کیسا ہے، مجتہد کا بیٹا ہے اور بالکل نکما ہے، بالکل قابلیت نہیں رکھتا ہے، بالکل صلاحیت نہیں رکھتا ہے۔ لیکن انہوں نے تحمل کیا اور اپنی زندگی کو اس مظلومیت میں گزارا، لیکن خداوند متعال کسی کو خالی تو نہیں چھوڑتا۔ آیت اللہ باقر سیستانی کے والد بزرگوار نے جو انہیں وظیفہ دے رکھا تھا، بالآخر اس وظیفے سے نقاب کشائی اور پردہ کشائی کا وقت آ گیا۔ رضا شاہ پہلوی کا دور ہے اور اس نے خواتین کو بے حجاب ہونے کا حکم دیا ہے۔ بیرون ممالک سے، مغرب سے ہو کر آیا ہے، وہاں اس نے دیکھا ہے کہ خواتین چادر نہیں لیتی ہیں، اسکرٹ پہنتی ہیں، ننگی گھومتی رہتی ہیں، تو اس کے ذہن میں یہ تصور آیا کہ شاید خواتین کی آزادی کا مطلب یہی ہے کہ وہ عریان ہو جائیں، بے حجاب ہو جائیں، بد تہذیب ہو جائیں، اسلامی تہذیب کو اپنے پیروں تلے رون دیں، تب جا کر وہ ماڈرن بنیں گی، تب جا کر وہ مردوں کے شانہ بشانہ زندگی بسر کرنے کے قابل ہو سکتی ہیں۔ لہٰذا اس نے پردے پر پابندی لگا دی اور پردہ کرنا ایران میں جرم ہو گیا۔ جو خاتون بھی پردہ کر کے گھر سے باہر نکلتی، اس کی چادر اور اس کا پردہ اس کے سر سے چھیننے کا حکم دیا گیا تھا پولیس کو۔ ایسے میں اس ثقافت کو معاشرے میں رائج کرنے کے لیے رضا خان پہلوی کو علماء کی ضرورت تھی، لہٰذا اس نے علماء کو بھی یہ حکم دیا کہ وہ بھی اپنی خواتین کو بے پردہ کر کے سرکاری محفلوں میں شریک ہوں۔ حکومت کی جانب سے جب کوئی
تقریب منعقد ہو، کوئی عشائیہ رکھا جائے، کوئی محفل منعقد کی جائے، تو اس محفل میں باقاعدہ طور پر سرشناس علماء کو دعوت دی جاتی کہ وہ اس محفل میں شریک ہوں اور اپنی بیویوں اور بیٹیوں کے ساتھ اس محفل میں آئیں، اور بیویوں اور بیٹیوں نے پردہ نہ کیا ہو۔ لہٰذا بہت سے علماء کو اجباراً ایسی محفلوں میں شرکت کرنا پڑی، اور وہ ایسی محفلوں میں جاتے مجبور ہو کر۔ اس مقصد سے رضا خان پہلوی کا ایک ہدف یہ تھا کہ علماء کی آبرو ریزی کی جائے، ان کی اہانت کی جائے، ان کو ذلیل کیا جائے معاشرے میں۔ اور دوسرا اس کا ہدف یہ تھا کہ جب معاشرے کا یہ دینی طبقہ جو معاشرے میں دین کی ترویج کر رہا ہے، وہ اپنی بیگمات کے ساتھ معاشرے میں ایسے سرکاری محفلوں میں جائے گا، تو آہستہ آہستہ لوگوں کے لیے یہ امر عادی ہو جائے گا بے پردگی اختیار کرنا۔ لوگوں کی ثقافت اسلام سے دور ہو جائے گی، چونکہ اسلام پھیلانے والوں کی اپنی بیگمات بے پردہ ہیں۔ لہٰذا لوگ اس اسلامی تہذیب کو ترک کر دیں گے اور مغربی تہذیب کو اختیار کر لیں گے۔ اب آ کر معلوم ہوا کہ آیت اللہ باقر سیستانی کے والد نے انہیں جو بیکار، جو انہیں دستور دے رکھا تھا کہ تم بیکار ہو جاؤ، فضول ہو جاؤ، نکمے ہو جاؤ، اس دستور کا کیا فلسفہ تھا۔ جب سرکاری ملازمین ایسے علماء کی لسٹیں مرتب کرتے کہ جنہیں دربار میں دعوت دینی ہے، سرکاری عشائیے میں دعوت دینی ہے کہ وہ اپنی بیگمات کے ساتھ جائیں، تو جب وہ لسٹیں مرتب کر رہے تھے تو پہنچتے ہیں آیت اللہ محمد باقر سیستانی کے نام پر، اور جب ان کا نام اس لسٹ میں مکتوب کرنا چاہتے ہیں تو وہ جو ان کا سربراہ اور بڑا جو نام لکھوا رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس کو رہنے دو، یہ تو نکمہ ہے، بیکار ہے، اس کا ایسی محفلوں میں آنے سے ہمیں کوئی سیاسی فائدہ نہیں ہوگا، ہمیں وہ مقصد حاصل نہیں ہوگا جس مقصد کی خاطر ہم علماء کو اپنی محفلوں میں بلا رہے ہیں۔ یہ بیکار سا اور نکمہ سا آدمی ہے، اس کو آتا جاتا کچھ نہیں ہے، اس کو اگر ہم اپنی محفلوں میں بلائیں گے تو معاشرہ ان کی تقلید تو نہیں کرے گا اور ان کی پیروی نہیں کرے گا، لہٰذا عریانی نہیں پھیلے گی، اسے رہنے دو، باقی افراد کو بلاؤ۔ لہٰذا آیت اللہ محمد باقر سیستانی کے والد بزرگوار جو انہوں نے اپنے بیٹے کو حکم دیا تھا، وہ حکم کی بنیادی وجہ اب آشکار ہو گئی کہ آیت اللہ باقر سیستانی کے والد نے اس قدر کٹھن اور سخت وظیفہ اور حکم جو اپنے بیٹے کو دیا تھا وہ اس لیے دیا تھا کہ ان کے والد نہیں چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا اکراہن، اجباراً اور نہ چاہتے ہوئے بھی ایک بدعت کی تشہیر میں اپنا کردار ادا کرے اور اس انحراف میں کوئی دخالت کرے اور معاشرے کو کجروی کی طرف لے کر جائے، نہ چاہتے ہوئے بھی در حالت اجبار۔ لہٰذا انہوں نے اپنے بیٹے کو بے عرضہ ہونے کی تعلیم جو آغاز میں دی، نکمہ ہونے کی جو تعلیم دی، اس کا بنیادی ہدف یہ تھا کہ آج اس محفل میں جب ان کا نام لکھا جانے لگا تو کٹوا دیا جائے کہ یہ تو نکمہ آدمی ہے، اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، یہ ہمارے لیے ناکارہ ہے، ہمارے لیے غیر مفید آدمی ہے۔ اب آیت اللہ باقر سیستانی نے اپنے والد بزرگوار کے حکم کی جب تعمیل کی اور نکمے ہو گئے تو یقینی بات ہے اس قدر کٹھن وظیفہ جب انہوں نے ادا کیا والد بزرگوار کے کہنے پر، تو ان کے اوپر کچھ عنایات بھی حضرات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی ہو گئی۔ یہی آغا آیت اللہ باقر سیستانی نقل کرتے ہیں کہ میں ایک روز حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف التحیت و ثنا کے حرم مطہر میں صحن انقلاب میں پنجرہ فولاد جہاں مریضوں کو باندھا جاتا ہے اور ان کی شفا کی نیت سے وہاں انہیں رکھا جاتا ہے، اس پنجرہ فولاد پہ میں کھڑا ہوا تھا۔
حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الاف و تحیت و ثنا سے مناجات کر رہا تھا۔ فرماتے ہیں کہ ایسے میں دیکھتا ہوں کہ صحن کے ایک طرف سے کچھ ملائکہ صحن کے اندر داخل ہو رہے ہیں، حالت مکاشفہ میرے اوپر جو ہے وہ طاری ہو گئی ہے۔ ان ملائکہ کی سربراہی کر رہے ہیں حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الاف و تحیت و ثنا۔ ملائکہ کے ہاتھوں میں بیلچے ہیں اور ایسے اوزار ہیں جس سے وہ کوئی زمین کھودنا چاہتے ہیں۔ یہ ملائکہ امیر المؤمنین کی قیادت میں آتے ہیں اور آ کر ایک جگہ کو امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کے حکم پر کھودنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب ایسے میں آیت اللہ باقر سیستانی کہتے ہیں کہ میں مشاہدہ کرتا ہوں کہ حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الاف و تحیت و ثنا اپنی پنجرہ فولاد سے اور اس شفا کی جالی سے باہر تشریف لاتے ہیں، اور حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الاف و تحیت و ثنا کی خدمت میں آ کر یوں جیسے ہاتھوں کو یوں مسلا جاتا ہے نا، ایسے ہاتھوں کو مسل کے امیر المومنین کی خدمت میں کرتے ہیں، یا مولا اسے مجھے بخش دے۔ امیر المومنین ان ملائکہ کو حکم دے رہے ہیں کہ یہاں جو میت رات کو دفن کی گئی ہے یہ نہایت ہی گنہگار شخص ہے، نہایت ہی خطاکار شخص ہے، اس کی مناسبت امام رضا کے حرم میں دفن ہونے سے متعلق نہیں ہے، اس کی قبر کو کھودا جائے، اس متوفی کے جسد کو نکالا جائے اور اسے نکال کر کہیں اور منتقل کیا جائے تاکہ امام رضا کے حرم کو اس سے پاک کیا جائے۔ امیر المؤمنین ملائکہ کو حکم دے رہے ہیں کہ یہاں اس قبر کو کھودا جائے، امام رضا کہہ رہے ہیں کہ مولا اسے مجھے بخش دے، مولا اسے مجھے بخش دے، مولا اسے مجھے بخش دے۔ پہلی مرتبہ جب امام رضا نے اس گنہگار کی بخشش کا مطالبہ کیا، امیر المومنین نے کہا کہ یہ آپ کے حرم میں دفن ہونے کے قابل نہیں ہے۔ دوسری مرتبہ تقاضا کیا تو فرمایا کہ یہ آپ کے قابل نہیں ہے۔ تیسری مرتبہ جب تقاضا کیا امام رضا علیہ السلام نے تو امیر المومنین نے کہا کہ نہیں، یہ آپ کے حرم میں دفن ہونے کے قابل نہیں ہے۔ تو اب امام رضا کہتے ہیں کہ مولا اس نے میری پناہ لی رکھی ہے، مولا اس کو میں نے پناہ دے رکھی ہے، اس کو مجھے بخش دے۔ تو امام امیر المومنین اس میت کو چھوڑ دیتے ہیں اور اسے وہاں سے منتقل نہیں کرتے۔ آیت اللہ باقر سیستانی کہتے ہیں کہ میں اس مکاشفے کی حالت سے باہر نکلتا ہوں۔ اگلے روز صبح کے وقت میں دوبارہ اسی جگہ پر اور اسی مقام پر آتا ہوں جہاں امیر المؤمنین ملائکہ کو حکم دے رہے تھے کہ اسے قبر سے نکالا جائے۔ اس جگہ جب میں آ کر مشاہدہ کرتا ہوں تو قبر کے اوپر جو تختی ہے اس کے اوپر نشانات موجود ہیں کہ جیسے کسی نے بیل سے اور کسی چیز سے اس قبر کو کھودنے کی کوشش کی ہے۔ وہ نشان وہاں نمودار تھے اور مجھے نظر آ رہے تھے۔ اس قبر کے اطراف میں کچھ لوگ بھی موجود تھے۔ ایران کی رسم ہے کہ جب کسی میت کو دفن کیا جاتا ہے تو چند دن تک متوفی کی قبر پر لوگ جاتے ہیں، اسباب رسم وہاں ذکر کرتے ہیں۔ بعض لوگ تو عقیدت میں جاتے ہیں، اپنے میت کو واقعاً یاد کرنے کے لیے جاتے ہیں، لیکن بعض لوگ رسم نبھانے کے لیے بھی وہاں پر جاتے ہیں۔ تو اسباب رسم کچھ لوگ آئے ہوئے تھے۔ آیت اللہ باقر سیستانی کہتے ہیں کہ میں نے ان سے سوال کیا کہ یہ شخص کون تھا اور یہاں پر جو دفن ہے اس کے کیا حالات تھے؟ تو ان کے عزیز کہتے ہیں کہ یہ آدمی بہت ہی گنہگار شخص تھا، بہت ہی جو ہے وہ نامعقول قسم کا شخص تھا، ہر قسم کا گناہ بھی انجام دیا کرتا تھا، لیکن اپنی بیماری جس میں اس کا انتقال ہوا، اس بیماری میں اس نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی، اور جب ہم اس کی عیادت کے لیے جاتے تھے تو یہ کہتا تھا کہ میں نے امام رضا کی پناہ لے لی ہے، مجھے امام رضا نے پناہ دے دی ہے، مجھے امام رضا نے پناہ دے دی ہے۔ یہ فقط اسی کلمات کا تکرار کرتا تھا، ہمیں معلوم نہیں تھا۔ آج آغا باقر سیستانی کو کشف ہو گیا اور معلوم ہو گیا کہ امام رضا نے اس کو پناہ دی تھی۔ امیر المؤمنین اسے لے جانے آئے تھے، امام رضا نے امیر المؤمنین سے درخواست کر کے، خواہش کر کے
تقاضا کر کے اسے اپنی پناہ میں لے لیا کہ اسے میں نے پناہ دے رکھی ہے، اسے یہاں سے نہ لے جائیں۔ آیت اللہ باقر سیستانی ایک اور واقعہ امام رضا علیہ السلام کے حرم مطہر کا نقل کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ کشف حجاب کا دور تھا، خواتین نہایت ہی نامناسب حالت میں اپنے شوہروں کے ساتھ امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے آتی تھیں۔ سر پہ چادر نہیں ہے، بدن عریان ہے، شوہر کے ساتھ ہیں اور امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے آ رہی ہیں۔ مجھے یہ کیفیت دیکھ کر بہت ہی دکھ ہوتا تھا، بہت ہی تکلیف ہوتی تھی کہ امام رضا کی بارگاہ ہے اور اس بارگاہ میں خواتین ایسی نامناسب حالت میں تشریف لا رہی ہیں اور میں کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا۔ اسی کیفیت میں مبتلا تھا کہ میرے لیے ایک حالت طاری ہوئی اور میں نے مشاہدہ کیا کہ یہ جو خواتین بے پردہ امام رضا علیہ السلام کے حرم کا طواف کر رہی ہیں، میں انہیں حیوانات کی شکل میں مشاہدہ کرتا ہوں عالم مکاشفہ میں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ زری کے اطراف میں جب طواف کر رہی ہیں تو ان کے گلے میں جو افسار ہے، جو رسی باندھی ہوئی ہے، جو دوسرے حیوانات کے انہوں نے جو وسائل ہیں، جیسے زین ہوتی ہے حیوان کی پشت پر، جیسے گھوڑے وغیرہ کی زین ہوتی ہے، اس طرح کے جتنے بھی آلات انہوں نے حیوانات سے متعلق اپنے بدن پر آویزان کر رکھے ہیں، یہ نہایت ہی قدیمی ہیں، نہایت ہی فرسودہ ہیں۔ لیکن جیسے ہی ان کا طواف مکمل ہوتا ہے، میں دیکھتا ہوں کہ ان کے یہ زیور آلات، ان کے یہ وسائل جو ایک حیوان سے متعلق ہیں، یہ بالکل نئے، بالکل تر و تازہ ہو جاتے ہیں۔ اور اس کشف سے یہ مجھے معلوم ہوا کہ امام رضا علیہ الف و تحیت و ثنا کی زیارت ایسے گناہگار اشخاص کے لیے جو ایسی کیفیت میں آ کر امام رضا کی زیارت کرتے ہیں، ان کے لیے بھی مفید واقعہ ہوتی ہے اور مثمر ثمر واقعہ ہوتی ہے۔ یہ ہیں آیت اللہ باقر سیستانی، حضرت آیت اللہ سیستانی کے والد بزرگوار۔ اس شخصیت سے آج میں آپ کی خدمت میں واقعہ نقل کرنا چاہتا ہوں زیارت عاشورہ سے متعلق۔ یہ سب گفتگو میں نے آپ کی خدمت میں مقدمتاً بیان کی تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ آیت اللہ باقر سیستانی کون سی شخصیت ہے۔ یہ آیت اللہ باقر سیستانی کہتے ہیں کہ میں نے امام صاحب العصر والزمان سے ملاقات کرنے کے لیے زیارت عاشورہ کا چلہ کیا، اور میرا چلہ یہ تھا، میرا وظیفہ یہ تھا کہ میں 40 دن مشہد مقدس کی 40 مسجدوں میں جاؤں گا اور وہاں جا کر زیارت عاشورہ کی قراءت کروں گا مکمل آداب کے ساتھ، اور وہ آداب بھی میں آپ کی خدمت میں بعد میں کبھی بیان کر دوں گا۔ مکمل آداب کے ساتھ میں 40 مسجدوں میں زیارت کروں گا، زیارت عاشورہ، نماز، دعائے علقمہ اور امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی زیارت سے مشرف ہوں گا انشاءاللہ۔ یہ وظیفہ کرتے ہیں، لہٰذا نہایت ہی گریہ وزاری کی حالت میں، نہایت ہی عاجزی کی حالت میں، نہایت ہی عقیدت کی حالت میں یہ مشہد مقدس کی 40 مساجد میں زیارت عاشورہ کا عمل کمپلیٹ کرتے ہوئے جب 40ویں مسجد میں پہنچتے ہیں اور وہاں زیارت عاشورہ کا عمل انجام دے رہے ہوتے ہیں تو فرماتے ہیں ابھی یہ عمل کمپلیٹ ہی ہوا تھا کہ مجھے مسجد کے باہر محلے میں ایک گھر سے نور اٹھتا ہوا دکھائی دیا۔ یہ نور مجھے غیر معمولی نظر آیا، لہٰذا میں اس نور کی طرف لپکتا ہوں اور اس نور کی طرف جاتا ہوں کہ دیکھوں یہ نور کس چیز کا ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ ایک نہایت ہی جو غریب قسم کے لوگ ہیں ان کا گھر ہے اور یہ نور وہاں سے نمودار ہو رہا ہے، اور اس گھر میں کسی کی فوتگی ہو چکی ہے۔ میں دق الباب کرتا ہوں، گھر سے افراد آتے ہیں، میں ان کو کہتا ہوں کہ میں بھی تعزیت کے لیے آیا ہوں، میں بھی اندر آنا چاہتا ہوں۔ مجھے دعوت دی جاتی ہے، میں گھر کے اندر چلا جاتا ہوں، گھر میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تعزیت کر رہے ہیں، لیکن میں گھر میں تعزیت کی غرض سے تو آیا ہوں، لیکن میرا مقصد اس نور کو تلاش کرنا ہے۔
ایسے میں گھر کے ایک کونے میں مجھے وہ نور دکھائی دیتا ہے جو معمولی نور نہیں ہے، وہ نور حضرت صاحب العصر والزمان کا نور ہے۔ اور حضرت صاحب العصر والزمان اس متوفی جو ایک خاتون ہے اس کے سرہانے تشریف فرما ہے، اور جب میری نظر امام زمان کی طرف پڑتی ہے تو میں لوگوں کو غیر متوجہ کرائے ہوئے امام کی خدمت میں احتراماً سلام پیش کرتا ہوں، سلام عقیدت، اور آگے بڑھتا ہوں امام کی خدمت میں۔ امام زمان مجھ سے کہتے ہیں کہ تم خود کو اتنی تکلیف کیوں دیتے ہو، کیوں ہمارے پیچھے ہمیں تلاش کر رہے ہو اور ہماری جستجو کر رہے ہو، ایسی کیا مشکل ہو گئی ہے؟ اگر تم اس خاتون کی طرح ہو جاؤ تو جہاں کہیں بھی ضرورت پڑے گی ہم تمہارے سے ملنے کے لیے خود آئیں گے۔ یہ خاتون امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف فرما رہے ہیں کہ یہ خاتون رضا شاہ پہلوی کے زمانے میں 7 سال اپنے گھر سے باہر نہیں نکلی کہ کہیں اس کے سر سے چادر نہ اتار لی جائے، اسے کوئی نامحرم نہ دیکھ لے اور اس کا پردہ جو ہے وہ مکشوف نہ ہو جائے اور ظاہر نہ ہو جائے اور لوگ اس کو مشاہدہ نہ کر لیں۔ 7 سال تک یہ خاتون گھر کے اندر خود اسیر رہی، خود قید رہی تاکہ اپنے پردے کی حفاظت کر سکے، اور حضرت ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا کی طرح اپنی چادر کی حفاظت کرے اور پردے کی حفاظت کرے اور پردہ دار رہے۔ اے محمد باقر، اگر تم اس خاتون کی طرح ہو جاؤ تو ہم خود تم سے ملنے کے لیے آئیں گے، تمہیں ہمیں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عزیزان، یوں تو زیارت عاشورہ کے بہت سے واقعات موجود ہیں، مزید ہم 1-2 دن آپ کی خدمت میں واقعات بیان کریں گے، لیکن اب اس گفتگو کو آہستہ آہستہ ختم کیا جائے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہماری اس مختصر سی گفتگو کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، ہمارے اس مختصر سے توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، تمام مؤمنات کے پردوں کی حفاظت کرے، جو مؤمنات پردہ نہیں کرتی ہیں انہیں پردے کی ترغیب دلائے، پردے کی اہمیت کا انہیں اندازہ کروائے، تاکہ وہ حضرت ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا کی حقیقی عقیدت مند بن کر پردہ دار خواتین بن جائیں۔ اے خدا، جن جن مؤمنین نے ہمارے ذمے دعائیں لگائی ہیں، جو مشکلات میں ہیں، جو بیمار ہیں، جو بے روزگار ہیں، جو بے اولاد ہیں، ان کی تمام مشکلات کو برطرف فرما بحق حضرت صاحب العصر والزمان۔ حضرت صاحب العصر والزمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، حضرت صاحب العصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، حضرت صاحب العصر والزمان کی عزاداریوں میں ہمیں بھی شریک قرار دے اور ہماری بھی عزاداریاں قبول فرما، حضرت صاحب العصر والزمان کے آوان و انصار میں سے ہمیں شمار فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔